جو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیہ بتایا، جس کے گھر میں کھجور ہے نا، وہ بھوکا بھی نہیں رہ سکتا، کمزور بھی نہیں ہو سکتا. اب وہ بھوکا نہیں رہ سکتا. کھجور خون کی پیداوار کے لیے سب سے زبردست چیز، آپ کے انرجی لیول کو بڑھاتی ہے. صبح بالکل کھایا جائے تو صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس کو اگر رات کو بھگو کے صبح بادام کی گری ڈال کے خشخاش ڈال کے اس کو نبیذ بنا کے بلینڈ کر کے پیا جائے تو یہ نیند کے لیے اچھا ہے. ایسے افراد بھی پی سکتے ہیں جن کے اندر حرارت زیادہ ہے. اور اگر پٹھوں کی کمزوری ہے تو صرف خشک کھجور 3 عدد اور 7 دودھ کا گلاس. پٹھوں کی بیماری تو آج کل بڑی زیادہ رائج ہو رہی ہے. اور آپ یقین کریں، اتنی بادام کی گری لے لیں 1 مٹھی، اتنا میوہ لے لیں دیسی میوہ، اور اس کے ساتھ 3-4 کھجوریں لے لیں، 1 گلاس دودھ کا لے لیں، روزانہ صبح پینا شروع کریں. اللہ کے حکم سے آپ کے پٹھے ایسے مضبوط ہوں گے، طاقتور ہوں گے کہ آپ خود کہیں گے اتنے زبردست پٹھے میرے ہو گئے. وہ کہتے ہیں لوہے کی طرح. ہاں، یا بلکہ آپ کے وہ چینل پہ میں نے ایک اور نسخہ بتایا تھا، وہ انجیر والا، لوہے کی طرح مضبوط. بالکل. تو بڑا لوگوں نے پسند کیا تھا. اور یہ بھی اسی طرح اگر آپ بادام کی گری، سوگی دیسی میوہ اور کھجور، ٹھیک ہو گیا. اگر اس کے ساتھ ایک انجیر بھی ایڈ کر لیں تو اور اچھا ہے. یہ رات کو بھگو کے رکھنا ہے اور صبح اس کا یہ گرمیوں میں بھگو کے، ویسے سردیوں میں صرف ویسے ہی عام روٹین میں کھائیں، 1 گلاس دودھ کا پئیں. اسی کے ساتھ آپ کو ایک اور نسخہ بتا دیتا ہوں. یہ پٹھوں کی کمزوری کے لیے آ گیا. یہ ایسا انرجی ڈرنک ہے کہ آپ کو کوئی انرجی والی اور کوئی چیز لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل ایسے فوڈ سپلیمنٹ کہہ لیں اس کو. ایسے افراد جن کے چہرے کے اوپر چھائیاں نہیں جاتی، ناک کے اوپر چھائیاں بن جاتی، اگر صبح 1 گلاس دودھ اور 3 کھجوریں روزانہ کھانے شروع کر دیں، 41 دن عمل کریں، چہرے کی چھائیاں اور یہ ناک کی چھائیاں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ چھائیاں غائب ہو جائیں گی. زبردست. اور یہ ڈارک سپاٹس جو بن جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پیچز بن جاتے ہیں، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اب پیچز جو ہوتے ہیں نا، پیچز، اب اس میں وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ پیچز کس کلر میں ہے. اب ایک ہوتا ہے الرجی کی قسم ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے جیسے وہ بالوں پہ آپ نے پیچز کا، ایک ہوتا ہے جس میں نا ہم دیکھتے ہیں کہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے نا وائٹ کلر میں نشان پڑ جاتے ہیں. اب اس میں آپ کس کا علاج پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ وہ جو ڈارک کلرز کے ہوتے ہیں نا، جیسے سورج کی روشنی کی وجہ سے ہو جاتا ہے. وہ سورج، اس کے لیے بڑا سادہ سا نسخہ. ایک تو کوشش کریں جو پودینہ ہے، تازہ پودینہ، بڑا کمال کا رزلٹ ہے. تازہ پودینہ لے کے صرف تازہ پودینہ کا قہوہ پیا جائے. رات کو اس کو 1 گٹھی لے لیں، آدھی گٹھی 1 گلاس پانی میں ابالیں، جب آدھا گلاس رہ جائے تو اس کو پن کے چھان کے پی لیں. ٹھیک ہو گیا. بہترین چیز ہے. ایک آپ نے کام کرنا ہے یہ. دوسرا آپ نے کام کیا کرنا ہے، پھٹکڑی لے کے تھوڑا سا اس کو پانی کے ساتھ لگا کے ایسا ایسا آپ نے ڈیلی ایسے ہلکا ہلکا مساج کرنا ہے جہاں جہاں آپ کے نشان. اس کے علاوہ شہد اتنی کمال کی چیز ہے. صرف اکیلا شہد آپ ہلکا سا لے کے اس کو بالکل ہلکا ہلکا آپ نے مساج کرنا ہے. اگر اس میں آپ ایلو ویرا جیل شامل کرنا چاہتے ہیں تو اور اچھا ہو جائے گا. بہترین رزلٹ ہے. ویسے ایک نسخہ بڑا وائرل ہوا تھا میرا، وہ بڑے عرصے سے ہم یوز کروا رہے ہیں. کنوں کے چھلکے لے لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ دال چنا لے لیں. تو اس کا پاؤڈر کر کے نا، تو یہ پاؤڈر آپ مکھن میں شامل کر لیں، بالائی میں شامل کر لیں، عرق گلاب میں شامل کر لیں، کسی بھی چیز میں لگا کے اس کا بھی اگر مساج کیا جائے تو اتنا کمال کا رزلٹ ہے. یہ ڈارک سرکل بھی چلے جائیں گے، چھائیاں بھی چلی جائیں گی. بعض اوقات نا یہ دھوپ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، تو دھوپ کی وجہ سے اگر ہو نا تو اس کے لیے بھی یہ انتہائی مؤثر ہے. بالکل. یہ کینوں کے چھلکوں والا تو ہم بچپن میں سنتے تھے، مائیں بناتی تھی صابن اس کا. بڑا کمال ہے سر. میں کہتا ہوں کنوں کے چھلکے آپ اتنا عمل نہ کر سکتے، کنوں کے چھلکے ویسے ہی مساج کر لیا کریں، سادہ سا کو لیا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بہترین نسخہ ہے. اگر اس کے ساتھ آپ نا اپنا تھوڑا سا خیال رکھیں کہ جب بھی آپ کو ایسا مسئلہ ہو، ایک تو عرق گلاب کو نہ بھولیں، ٹھیک ہے، پینے کے لیے بھی اور چہرے کے اوپر لگانے کے لیے. شاور میں ڈال کے اپنے چہرے کو رات کو ضرور اس سے ایک دفعہ واش کریں، آپ کا چہرہ کھل جائے گا. لیمن کو کبھی نہ بھولیں. اگر آپ سردیوں کا موسم ہو، گرمیوں کا موسم ہو، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی زبردست چل رہے، تو آپ ایک عرق گلاب کی بوتل لے لیں بڑی، اس میں تھوڑا سا لیمن اور تھوڑی سی گلیسرین ملا کے رکھ لیں. وہ آپ ٹیشو کی مدد سے، روئی کی مدد سے چہرہ اچھی طرح دھو کے نا رات کو یہ چہرے کے اوپر نا مساج کر لیں. یقین کریں آپ کی چہرہ جو ہے نا یہ گلو پورے 12 مہینے چہرہ آپ کا گلو کرتا رہے گا، چھائیاں نہیں بنے گی، چہرہ صاف رہے گا. پورا دن جو ڈسٹ پڑتی ہے وہ جو آپ ڈیمیج کرتی ہے چہرے کو، وہ ڈیمیج نہیں کرے گی. اس لیے یہ گھر میں ہونی ضروری ہے. سلاد کا استعمال زیادہ کریں، پانی کا استعمال زیادہ کریں.
پانی اتنی بہترین چیز ہے, میں سمجھتا ہوں جو لوگ پانی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ان کے اندر ڈرائنس آتی ہی نہیں ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, اسی میں پھر ساتھ کیا کر لیں کہ رات کو سوتے وقت سرسوں کا آئل یا زیتون آئل ناف کے اندر ڈال کے تو پھر سوئیں, اس سے بھی ڈرائنس نہیں آتی. اچھا, اس کے اور بڑے فائدے ہیں سر. وہ کہتے ہیں کہ ناف میں اگر آپ فار ایگزامپل یوز کرتے ہیں, ایک تو آپ کے ہونٹوں پہ گلابی آ جاتی ہے, اور دوسرا آپ کی باڈی میں بہت ساری انرجی آ جاتی ہے. یہ میری اس کے اوپر نا کافی عرصہ پہلے کو 3-4 سال پہلے بڑی ویڈیو وائرل ہوئی تھی, میں نے اس میں بتایا تھا اس کے فائدے. جی. اگر آپ پاؤں کے تلووں پہ آئل لگاتے ہیں رات کو سوتے وقت اور ناف کے اندر آئل لگاتے ہیں, اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو آپ کو اتنی اچھی نیند آئے گی کہ آپ سوچیں گے میں تو اس طرح کبھی سویا ہی نہیں تھا. آپ نے جلدی سونا ہے تو یہ کر لیں عمل, اسی ٹائم آپ کو نیند آ جائے. پاؤں پہ لگانا ہے یا ناف؟ پاؤں کے تلووں پہ اور ناف کے اندر ڈالنا ہے, ٹھیک ہو اس گیا. کو جذب کرنا ہے. پھر آپ کے اندر ڈرائنس بہت رہتی ہے, آپ کو آئے دن ناف پڑی رہتی ہے, آئے دن ناف پڑی رہتی ہے, آپ کو ناف نہیں پڑے گی. اگر آپ کے جوڑوں کے اندر کھچاؤ رہتا ہے وہ کھچاؤ ختم ہو جائے گا. آپ کو ہر ٹائم خشکی کی وجہ سے نا آپ خارج کرتے ہیں تو وائٹ ہو جاتا ہے, وہ چیز ختم ہو جائے گی. اس کے بعد آپ کو نزلہ زکام اکثر لگا رہتا ہے تو آپ کا نزلہ زکام ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. آپ کے ہونٹ خشک رہتے ہیں, آپ کے ہونٹ خشک رہنا ختم ہو جائیں گے. گلو, چہرہ آپ کا گلو کرنا شروع کر دے گا. یعنی کہ صرف ناف کے اندر تیل ڈالنے سے ایک نہیں, اتنے زیادہ فائدے ہیں. انزائٹی, ڈپریشن, خوف سے انسان بچ جاتا ہے. زبردست. میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جو اکثر اوقات کہتے ہیں ہمارے کانوں سے نا شاں شاں کی آواز آتی ہے. جب سے ہم نے آپ کی وہ ویڈیو دیکھی ہے نا, ہم نے آئل ناف کے اندر ڈالنا شروع کیا ہے, ہمارے کانوں سے وہ شاں شاں آنی بند ہوگی چند دنوں میں. وہ کیا تھا؟ ڈرائنس. اب جب خشکی ختم ہوئی تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا. بالکل. اس لیے یہ عمل کرنے سے آپ کے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. زبردست حافظ صاحب. اچھا مجھے یہ بتائیں سر, ینگ بچوں میں بھی آپ دیکھا گیا کہ وہ کچھ چیز پکڑتے ہیں, پانی پکڑنے کی کوشش کریں گے تو ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں اور سن ہو جاتے ہیں. اکثر پاؤں سن ہو جاتے ہیں. کہیں بیٹھے ہیں تو وہاں پر آپ کا فار ایگزامپل پاؤں پورا لیگ جو ہے وہ سن ہو جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ چلو بوڑھوں میں تو آئے ہم سمجھتے ہیں, بٹ بچوں میں کیوں آ گیا؟ اچھا, یہ دو علیحدہ سوال ہیں. جو ہاتھ کانپنا اسے راشا کہتے ہیں. اچھا, راشا جو ہے آپ کے جب عضلات کمزور ہو جاتی ہیں نا تو دماغ پٹھے, اچھا پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور آپ کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے تو آپ کو یہ بیماری لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب جب یہ بیماری لگ جاتی ہے تو اس کا علاج آپ اعصابی طور پہ عضلاتی آپ ایسی چیزیں کھائیں جس کے اندر خشکی اور گرمی زیادہ ہو, پٹھوں کے اندر طاقت پیدا کرے. جب طاقت پیدا ہوگی تو آپ کو یہ راشا جو ہے یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. جیسے آپ نے بتایا کھجور, انجیر اور ساری چیزیں, وہ چیزیں کھائیں. ساتھ ایک نسخہ بڑا سادہ سا, آملہ, بیڑا اور ہرڑ, اس کے چھلکے لے لیں 50 گرام. اس کو تھوڑا سا دردڑ کر کے اس کو ہلکا سا پاؤڈر کر کے رات کو بھگو دیں, صبح اس کا پانی پئیں, بہترین چیز ہے. اس کے بعد وہی کھجور اور بادام کی گری, کاجو, پستہ, اخروٹ, اس کا بڑا بہترین علاج ہے. مربع ہرڑ, مربع آملہ, اس کا بڑا بہترین علاج ہے. حب ازرا کی ٹیبلٹ مل جاتی ہے, وہ لے لیں, بڑا بہترین علاج ہے.